پروگرام دوراہا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ایمینول ممتاز صاحب. آپ کی آمد کے لیے خوش آمدید. ساتھ ہی ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری آڈینس. آپ کی آمد کے لیے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں. آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پہ. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے دوراہا، جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں سوشل ایشوز کو. ہر مسئلے میں ہمیں دو راستے دکھتے ہیں. ایک وہ راستہ ہے جو صحیح جا رہا ہوتا ہے، دوسرا وہ راستہ ہوتا ہے جو ہمیں صحیح لگ رہا ہوتا ہے لیکن شاید وہ اتنا ٹھیک نہیں ہوتا. ہم اپنے پروگرام میں سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ہم ہر پہلو کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں سوچ مل سکے. فیصلہ کرنا آگے آپ کا کام ہوتا ہے. ہم راستہ دکھانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. آج کا پروگرام پھر ایک خاص نوعیت کا پروگرام اس لیے ہے کیونکہ آج کا ٹاپک جو ہم نے چنا ہے وہ ہے طلاق کے بارے میں. اس کو چننے کا بھی ایک خاص ریزن ہے. ہم نے اسٹڈی کی سوشل ایشوز کو اور اس میں ہم نے دیکھا کہ طلاق جو ہے وہ ٹاپ رینکنگ میں آ رہا تھا. وہ اس طرح سے کہ لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں پاکستان میں جو ریٹ آف ڈیورسز ہے، جو چونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مردم شماری تو پاکستان میں اوتھینٹک طریقے سے کافی سالوں سے ہوئی نہیں ہے اور ہمیں ایگزیکٹ نمبر آف پاپولیشن تو معلوم نہیں ہے، لیکن سورسز رہے ہیں ہماری کورٹس میں جو نمبر آف کیسز آتے ہیں، ڈیورس کیسز آتے ہیں، وہاں سے جب پک کیے گئے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ خطرناک حد تک پاکستان میں طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ پاکستان میں نے جب اسٹڈی کیا تھوڑا سا تو مجھے اس میں یہ پتہ چلا کہ جو دنیا کی بہت مہذب قومیں ہیں جن کو ہم ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، ان میں بھی یہ سوشل ایشو بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. یو ایس سپر پاور ٹاپ کنٹری، اس میں 53% ریشو آئی ہے ڈیورسز کی. اس کے بعد فرانس 55%. ہائیسٹ جو ریٹ آف ڈیورسز آئے ہیں وہ بیلجیم میں 71%، جو کہ کافی خطرناک اور الارمنگ سچویشن ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی. اس کے ساتھ ساتھ ہر 36 سیکنڈز میں دنیا میں کہیں نہ کہیں ایک ڈیورس کا کیس لیگلی فائل ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ڈے پر ڈے 2400 ڈیورسز جو ہیں وہ لیگلی سامنے آ رہی ہیں. 16,800 پر ویک ڈیورس کے کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں. وہ تمام ہماری پسند، ہماری فیملی کی پسند، وہ تمام وعدے جو ہم اپنے لوگوں کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے، خداوند کے سامنے سب سے بڑھ کے ہم وعدے کرتے ہیں کہ ہم فلاں شخص سے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آخری سانس تک وفادار رہیں گے اور نبھائیں گے. وہ سارے کے سارے وعدے کہاں جاتے ہیں؟ وہ کون سی سچویشنز ہوتی ہیں؟ ناظرین ہم آج بات کریں گے طلاق پہ. وہ کیا وجوہات ہیں؟ طلاق کا اصل مطلب کیا ہے؟ کس طرح سے ہم، ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہی ہو یا ہم یہ فیس کر رہے ہوں. ہماری نوجوان نسل جو آج کا پروگرام دیکھنے جا رہی ہے وہ بھی غور سے دیکھے، اس لیے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو لیڈ کرتے ہیں ایسی سچویشنز پہ جن کا اینڈ ڈیورس پہ ہوتا ہے، طلاق پہ ہوتا ہے. ہم ان چیزوں کو بیفور ہینڈ اگر دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کے لیے کوئی بہتر اقدامات کر سکتے ہیں، تو ہمیں میرا خیال ہے کہ ان پہ ضرور بات کرنی چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے. بڑے ہوتے ہوئے فیملیز کے اگر ہم کسی کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی بہتر راستہ دکھا سکتے ہیں، تو بھی یہ پروگرام ہمارے لیے رہنمائی کر سکتا ہے. اور پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کا بہت نالج ہے اور ہم ان سے اس سارے معاملے میں رہنمائی لیں گے. پروفیسر صاحب سب سے پہلے ناظرین کے لیے میرا خیال ہے یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم بار بار بات کریں ڈیورس، طلاق، بڑی خطرناک سی بات ہے، خطرناک سی سچویشن. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ ہم ادبی طور پر تو لفظ طلاق کے معنی بتا سکتے ہیں، ویسے یہ اتنا ایکسیپٹیبل یا قابل قبول اتنا لفظ نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی ہی اپنی جگہ بہت ایسے معنی رکھتے ہیں. اس لفظ کے معنی اپنی جگہ ایسے معنی رکھتے ہیں کہ جو اتنے دل کو لبھانے والے نہیں ہیں.
اس کا مطلب ہے علیحدہ ہونا، سیپریٹ ہو جانا، الگ ہو جانا اس رشتے سے جو شرعی طور پر جوڑا گیا تھا، اس رشتے سے جس کی قانونی حیثیت بھی ہے. غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کی شرعی حیثیت بھی ہے اور جس کی قانونی حیثیت بھی ہے. بالکل. نکاح جب شرعی طریقے سے ہوتا ہے تو بعد میں اس کو پھر رجسٹر کرایا جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس، تو وہ اس کی لیگل پوزیشن بنتی ہے. بالکل. اور بعد ازاں اس شرعی احکام کی بھی تعظیم نہ کرنا، اسے توڑ دینا، اور جو لیگل جو راستہ ہے اس کو بھی خلاف ورزی کرنا، اور اپنے آپ کو اس رشتے سے علیحدہ کر لینا، الگ الگ ہو جانا، سیپریٹ ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک گھر میں ایک مکان میں نہ رہنا، اس کو کہتے ہیں طلاق. اور جیسے آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں بھی کہا تھا کہ یہ ہمیشہ سے ہی بین الاقوامی رہا ہے، آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی بین الاقوامی رہا ہے. جی بالکل، کیونکہ جب سے انسان ساتھ اکٹھے رہنا شروع ہوئے ہیں تب سے ہی یہ ہے کہ یہ معاملات بھی ساتھ ساتھ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھی میں نے اسی ریسرچ کا ایک حصہ پڑھا ہے، اور لرننگ بڑھتی جا رہی ہے، انسان کو اپنا آپ زیادہ امپورٹنٹ لگنے لگ گیا ہے، اپنی بات زیادہ امپورٹنٹ لگنے لگ گئی ہے، اپنی سوچیں بہت زیادہ ہیں. ہمارا وہ جو ایک فیملی یونٹ ہوتا تھا، بیسک یونٹ ہے جس میں ہمارا کانسیپٹ آف رسپیکٹ ہے، سیکریفائس ہے، خداوند کا ایک کانسیپٹ ہے، خداوند کے سامنے کیے گئے وعدوں کی ایک جگہ ہوتی ہے، ایک بہت بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے. شاید ہم وہ چیزیں کہیں نہ کہیں چھوڑتے جا رہے ہیں، یا ان پہ دھیان کم ہوتا جا رہا ہے. ہم اپنے ٹارگیٹ سے جیسے جیسے ہٹتے جا رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل ایشوز ہمارے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہوتا یہ بیٹا کہ اس کی جو ماہیت ہے نا، جس کی جو نیچر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو خدا کا ترتیب دیا ہوا بنایا ہوا انسٹیٹیوشن ہے شادی کرنا. اور ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ پہلی شادی خدا نے خود کروائی، اس کا انتظام کیا اور احکامات صادر فرمائے. کیا صادر فرمائے؟ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے اور اب تم دونوں ایک بدن ہو. اس سے زیادہ بڑھ کر اور اس کی کیا تشریح ہو سکتی ہے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو میاں اور بیوی بنا دی تو کہا ناؤ یو آر جسٹ لائک ون باڈی. اس کا احترام کرنا دونوں پر لازم بن جاتا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک جسم ہیں. ٹھیک. اور یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا کہ اب جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہی ہے، اس کا ریٹ آف لٹریسی بڑا انکریز ہو رہا ہے، کلچرل ویلیوز کو ہم نے اب کنفیوز ہوئے جا رہے ہیں، کنفیوز کر دیا. ہاں جی. ٹھیک ہے، اس کی شیپنگ ایسی ہونے لگی ابھی کہ وہ جو ہماری اپنے خیالات ہیں نا، جو خیالات بھی کیا، انگلش کا ایک بڑا پاورفل ورڈ ہے لسٹ. لسٹ کے معنی ہے ہماری جو بدنی خواہشیں ہیں، یہ بدنی خواہشیں. کیوں نہیں ہم اپنے امی ابو کی اس بات کا احترام کرتے کہ جب بڑے چاؤ سے اس کو بیاہ کر لائے ہیں، جو ہمارے اپنے ایسٹرن کلچر میں جس طرح ہم جنج لے کے جاتے ہیں، رسمیں ہوتی ہیں، بڑی کلرفل رسمیں ہوتی ہیں، بڑا شور ماں شرابہ. باپ کا اس میں شوق، ان کی مرضی، بہنوں کا شوق، بھائیوں کا شوق، رشتہ داروں کا شوق. تو گویا کہ طلاق کی نوبت جب آ جاتی تو گویا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی اس فیصلے کو ڈس اون کر رہے ہیں. بالکل. ڈس آنر بھی کر رہے ہیں. پھر جب خدا نے سارے سسٹم کو ترتیب دیا، بڑھو پھولو، دنیا ایسی بڑی ہے، یہ شادی کا سسٹم نہ ہوتا تو دنیا کیسے وجود میں آتی، خلقت کیسے بنتی، انسان کیسے بنتے اتنے. تو یہ خداوند کا بنایا ہوا اپنا ایک قانون ہے. اس قانون کو آنر کرے گا نا جب بھی کوئی شخص، تو اپنی وائف کی بھی بڑی عزت کرے گا اور وائف بھی اپنے ہسبینڈ کی بڑی عزت کرے گی. کیوں؟ چونکہ میرے مالک نے مجھے جوڑا ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خداوند سے وفادار ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 جب ہم خداوند سے ہی لائل نہیں ہوں گے تو ہم اپنے کسی اور رشتے میں کیسے لائل ہو سکتے ہیں؟ جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، جو دینے والا ہے، جو ہمیں چلانے والا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ہی وفادار نہیں ہیں تو میرا خیال ہے پھر تو ہم کسی بھی رشتے میں، میرا خیال ہے یہ بڑی ایک اچھی سجیشن بھی ہو سکتی ہے ہمارے ناظرین کے لیے اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، کہ جب آپ ان مراحل میں آتے ہیں، بزرگوں کے لیے بھی جنہوں نے یہ معاملات طے کرنے ہیں، کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ اپنے لائف پارٹنر کو جس وقت چننے جا رہے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں
کہ جس کا چناؤ آپ کر رہے ہیں وہ خداوند کے ساتھ کتنا وفادار ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا ایک آپ کی باتوں میں سے ہی ایک سوال میں پوچھوں گی. آپ نے کہا کہ خداوند نے خود یہ رشتہ بنایا. اگر خداوند نے, یہ تو طے ہے خداوند نے خود رشتہ بنایا, تو پھر طلاق جو ہے وہ ریلیجن ہی میں اس کی کہاں سے یہ اسپیس آ جاتی ہے؟ تو اجازت کیوں دے دیتے مذہب ہمیں؟ یہ سوال ہوا تھا خداوند یسوع مسیح سے بھی کہ موسیٰ کی شریعت میں تو لکھا ہے طلاق دے دی جائے. تو پھر خداوند یسوع مسیح نے خوبصورت جواب دیا تھا, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا, یہ تمہاری سخت دلی کے باعث ہوا تھا. When people turn towards, they become stone hearted. تو اس وقت پھر یہ اس کی اجازت دی گئی تھی, پر وہ بھی خداوند نے کہا کہ نو. بعد میں جب ہم خداوند یسوع مسیح کے نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے بین ہی لگا دیا, آپ طلاق نہیں دے سکتے. ایک اس میں وجہ بتائی گئی کہ اگر تمہارا زندگی کا ساتھی حرام کاری کرے تو پھر تمہیں حق ہے کہ تم اس کو ڈائیورس کر سکتے. اس کے علاوہ کوئی ایسا جواز دیا ہی نہیں, کوئی ریزن پیش ہی نہیں کی گئی ہے. پھر یہی کہا گیا کہ بس تم ساری عمر کے ساتھی ہو. اور نکاح نامے کے وقت جو مسیحی نکاح نامہ اس وقت تو یہ پڑھا جاتا, ہم دکھ سکھ میں خوشی غمی میں ساتھ رہیں گے جب تک کہ ہمیں موت ایک دوسرے سے جدا نہ کرے. کیا ہی خوبصورت بات, کیا خوبصورت بات ہے. میرا جو تجربہ اور باقی دنیا کا تجربہ بھی کہتا ہے کہ ایک مرد کو اپنی بیوی اس وقت ناپسند لگتی ہے یا ڈائیورس کی نوبت آتی ہے جب اس کی بات ناجائز طریقے سے کسی اور عورت کے ساتھ چل رہی ہے. اور ایسے ہی ایک مرد بھی اپنی بیوی کو ناپسند کرنے لگتا ہے جب وہ کسی اور عورت میں دلچسپی لینے لگتا ہے. یہ بڑا اہم پہلو ہے. آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. یس. اور پورے جو ویسٹرن ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو وہ تو چونکہ بنیاد ہی ایکچولی شادی کی بڑی ویک ہوتی ہے, بہت ویک ہوتی ہے, چونکہ لڑکے نے پسند کر لی اور شادی کر لی, تو اس میں جو بزرگ شامل نہیں ہے, اس میں ہمارا وہ کلچر شامل نہیں ہوا اس کنٹری کا, یہ کچھ بھی, یا اس میں اپنے مال و خدا کو نہیں بیچ میں لایا. میں نے پڑھا ہے, سنا ہے کہ اب تو بڑے بڑے کنٹری میں اب تو لڑکے لڑکی یہ بھی کہنے لگے کہ پادری کی کیا ضرورت ہے جب ہم راضی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں پتہ نہیں خیر شاید وہیں سے آیا یہ محاورہ, جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. لیکن یہ بھی اپنی جگہ, اس اسٹیٹمنٹ کو, اس کوٹیشن کو بھی میں نہیں مانتا. ہاں جی. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ یہ بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو نیچرل ہیں, جو خدا نے خود ترتیب دیے ہیں. اس ترتیب میں رہے نا تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اور پھر خوبصورت بات یہ بھی جو ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں, ایک میاں بیوی کی اولاد بڑی خدا ترس ہوتی ہے, بڑی خدا ترس اولاد ہوتی ہے. یہ جو بگڑی ہوئی اولاد ہم دیکھ رہے ہیں نا معاشرے میں, یہ کئی پیرنٹس کے ساتھ بہت بڑی گڑبڑ ہے. آئی ایم سوری, یہ اس کو کہنا پڑ رہا ہے, یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے. جب میری اپنی وائف کے ساتھ بڑی وفاداری ہے تو بڑے خوبصورت بچے, بڑے تابع دار بچے پیدا, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں, ہم لیونگ ایگزامپلز ہوتے ہیں نا, رول ماڈلز ہیں. گھر میں ماں باپ بڑی محبت سے رہیں, بچے بہت ہی ڈسپلنڈ ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی. بیلی میں اپنے ماں باپ کو دیکھ کے شادی ہو رہی ہے, یہ شادی کی سالگرہ آ رہی ہے, وائف ہسبینڈ کو گفٹ کر رہی ہے, ہسبینڈ وائف کو گفٹ کر رہا ہے, گھر میں خوبصورت سی دعوت ترتیب دی جا رہی ہے. رشتوں کی امپورٹنس, رشتوں کا لحاظ, رشتوں کی عزت بڑھتی ہے. شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کو, پھر بہت ماما کے لیے بھی گفٹ لا رہے ہیں, پاپا کے لیے بھی گفٹ لا رہے ہیں, اور جہاں دونوں میں بڑے فاصلے ہیں تو پھر اس کی نوبت ہی نہیں آتی. اب یہ نوبت نہیں آتی تو بچے کہیں پھر رہے ہوتے ہیں, اولاد کہیں پھر رہی ہوتی ہے, ماں باپ کدھر پھر رہے ہوتے ہیں. اس کو نا سیو کرنا ہے. اس پروگرام کی نوعیت سے ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں اپنے سامعین کو کہ میاں بیوی جیسا اور اپنے خاندان جیسا خوبصورت رشتہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ کہیں بھی اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں, آپ کو نہیں ملے گا. جو معاشرہ خوبصورت سسٹم آپ کے اپنے گھر میں ڈیولپ ہوگا نا, بلیو می, آپ دنیا گھوم لیں, آپ کو اس طرح کا خوبصورت رشتہ نہیں ملے گا. بلکہ باہر انویسٹ ٹائم, اپنا پیار محبت, اپنے ایموشنز کرنے کی بجائے آپ اپنی فیملی پہ کریں, زیادہ اسٹرانگ ہوگی, بانڈ اسٹرانگ ہوں گے, اور زیادہ خوبصورتی بڑھتی ہے رشتوں کی. طلاق کی نوبت نہیں آئے گی.
ہم خداوند کے حکم کی پاسداری کریں ہاں اور اپنی بیوی کو ہی اپنی بیوی سمجھیں اور آپ کے گھر میں بڑی خوبصورت زندگی گزرے گی. بالکل. پروفیسر صاحب میرا خیال ہے کہ اب ہم آڈینس سے سوال پوچھ لیں. اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے. میرا نام سارا ثنا ہے اور میرا آپ سے ایک سوال ہے اس سے ریلیٹڈ، طلاق سے ریلیٹڈ، کہ آج کل معاشرے میں طلاق بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، طلاق کا ریشیو بہت زیادہ ہے. تو کیا آدمی اگر جاب نہ کرے، اپنے گھر کی ذمہ داریاں نہ اٹھائے، اپنے گھر پہ ٹائم نہ دے، تو کیا یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے طلاق کا؟ جو میرے تجربے میں آیا ہے اور جو میں نے اپنے دیہات میں زندگی گزاری ہے، بڑی غربت دیکھی ہے، پر کبھی بھی کہیں بھی کسی طرف سے بھی ایسی آواز نہیں سنی کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلے جاؤں گی چونکہ گھر میں بچے ہیں، تم کھانے کو کچھ نہیں ہے تو میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی. اور وہاں جو وہ پیار محبت اور وہ جو سلوک ہم دیکھا کرتے تھے نا چھوٹے بچپن میں پیرنٹس کے درمیان، تو یہ کبھی بیچ میں نہیں آتی تھی. مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن جہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہے اور وہ جو معاشرتی تعلق قائم ہے، کیونکہ معاشرے کا بڑا پریشر ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب سے یہ جیسے ہم نے بات کی ابھی وہ ایک اسٹیٹسٹکس کی بات کی ہم نے، اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ طلاق، یا اپنے آس پاس ہمیں اتنا زیادہ سننے میں نہیں ملتا تھا، ایک خوف سا یا ایک بڑی بات لگتی تھی، لعنت سمجھی جاتی تھی، بری بات سمجھی جاتی تھی، لعنت، معاشرہ ایکسیپٹ نہیں بالکل. کرتا تھا جلدی اس کو. اور اب ہم عام سی بات ہے کہ جی وہ بچی جاب کر رہی تھی، اس کا ذرا زیادہ حساب کتاب اچھا ہو گیا، یا میاں کام نہیں کر رہا تھا تو وہ وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ نہیں بنی تو بات یہاں تک آ گئی. عام سی بات ہو گئی ہے یہ. جہاں بیٹا آپ کے سوال کی بات ہے نا، جہاں میاں بیوی میں محبت کا رشتہ قائم ہے تو یہ جو سیکنڈری چیزیں بیچ میں آتی ہیں نا، پیسہ کم ہے یا رشتہ دار بیچ میں رکھنا ڈال رہے ہیں یا جو اور رشتہ دار بیچ میں ہیں جو ہمارے معاشرتی حساب سے ہیں، کہ تو وہ نہ کبھی دراڑیں نہیں ڈال سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا اسٹرانگ ہو، وہ آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ رہتے ہوں، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں نا ان کا کچھ نہیں بگاڑتی. یہ جہاں ٹھیک ہے مالی کمی ہے تو بیچ میں محبتیں بھی کم جو ہوتی ہیں نا، وہ دراڑ کا باعث بنتی ہیں، وہ سیپریشن کا باعث بنتی ہیں. اور جہاں محبت ہے، ہسٹری پڑھ کے دیکھ کے کیا خوبصورت ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، میاں بیوی نے ایک دوسرے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. بلکہ یہ ہارڈ شپس آپ کے رشتوں کو اور زیادہ اسٹرانگ مضبوط کرتی کر دیتی ہیں. یس آپ ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا کہ دکھ سکھ کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ قریب آتے ہیں، ایک دوسرے کو اور زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. آپ نے جیسے اسٹیٹسٹک دی ہے نا کہ کس طرح مغربی ممالک میں ریٹ آف ڈائیورسز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ جہاں ان کے لیے بڑی چیلنجز ہیں اس معاشرے کے لیے، ہمارے لیے بھی. بالکل. بے شک ہم اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا الگ سے ایک معاشرہ، پر معاشروں کو متاثر کرتے ہیں اور بلا شبہ ہم اس کے تاثرات، اس کے اثرات اب ہم نے دیکھنا شروع کر دیے اپنے ہاں بھی. جو ہمارے ہاں بھی شروع میں آپ نے کوٹ کیا کہ ہمارے ہاں بھی کیسے ریٹ آف ڈائیورس بڑھتا جا رہا ہے. وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ڈیورسز ہیو بیکم ریئل ناؤ. پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھے، اب تو ہم اپنے آس پاس وہ ریئلٹی میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ معاشروں کی تباہی کا باعث بنے گا، وہ معاشرے ختم ہو جائیں گے. بروکن فیملیز ہوتی ہیں، فیملی. ان کے بچوں پہ اس کے بڑے نیگیٹو اثرات رہتے ہیں، فیملیز پہ بڑے اثرات رہتے ہیں. ڈیورس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک نہیں ہوتی تب تک کا فیز ایک فیز ہوتا ہے، اور ہونے کے بعد کا فیز ایک الگ فیز ہوتا ہے جس کے بہت ڈیپ امپیکٹس رہتے ہیں. پورا جو فیملی یونٹ ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. جب یونٹ بریک ہو گیا نا تو پھر اس کے ساتھ جو اس کے باقی جڑے ہوئے حصے ہیں نا، وہ تو پھر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے نا. امی کہیں رہتی ہے، ابو کہیں رہتے ہیں، اور وہ جو دونوں نے مل کے ایک شیلٹر دینی تھی، جن کو جو 3-4 بچے ہیں، جب ان کے اوپر سے وہ شیلٹر اٹھ جائے نا تو شیلٹر لیس ہوتے ہیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات، ماں باپ کا جو ایک رول ہے بچوں کو پروان چڑھانے کا، تربیت کا، جو آپ نے ان کو سکھانا ہے، آپ وہ کر ہی نہیں پاتے تو وہ اگلا جو انہوں نے ایک معاشرے کا حصہ بننا تھا، وہ حصہ ہی انکمپلیٹ معاشرے کا حصہ آئے گا ہوتا ہے. اور اس طرح معاشروں کی جو فاؤنڈیشنز ہیں نا وہ ویک ہونے شروع ہوتی ہیں. تو یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے.
کہ ہم ان کے دیکھ دیکھ کے جو ریٹس ہیں اور ہم اس کو نقل کرنے کی کوشش کریں تو گویا کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو سٹاپ ہونا ہے, بالکل. اس کو کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگانا پڑے گا. پروفیسر صاحب, اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بڑی تلخ حقیقت ہے اور بڑا تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم نے اپنے آس پاس دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت رشتہ شادی کا ختم ہو جاتا ہے لفظی طلاق پہ. طلاق کہا اور طلاق ہو گئی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ فارسی کے اس لفظ کو اور ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھیں نا تو شاد کے معنی ہی خوش ہونا ہے. جی. اور اسی لفظ سے بنا شادی, تو شادی کا تو مطلب ہوتا ہے خوش خوشی. ہونا. ہاں, خوش ہونا. ٹھیک ہے. اور پھر جب اس شادی کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر ہم غمی کو دعوت دیتے ہیں اور اس غم کو دعوت دیتے ہیں, اور پھر جب سیپریشن کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے تو خود غم کو دعوت دے دی ہے. خوشی سے علیحدگی کرتے خوشی سے علیحدہ ہو گئے اور وہ غم کو دعوت دے دی, تو یوں غم کو ہم نے خود انوائٹ کیا ہے. وہ اب خاتون خانہ کو بھی ہو جائے گی تکلیف, اور جو صاحب خانہ ہے ان کو بھی تکلیف ہو جائے گی. تو پہلا تو میں عرض کروں گا کہ اس کا بچنا ہی ضروری ہے, اس کو بچنا ہی ضروری ہے اس سے. اور جو پہلے بھی ایک ہم ایپیسوڈ میں کہہ چکے ہیں کہ غصہ اس کی ساری جڑ ہے. غصے کو کم کرنا, غصے کو ختم کرنا, غصے کو ہینڈل کرنا آ جائے نا تو پھر یہ طلاق کا جو ریشو ہے یہ بھی کم ہو جائے گا, بلکہ بہت ختم ہو جائے گا. آپ جتنے بھی طلاق کے ایشوز ہیں آپ سارے دیکھ لیجیے, اس کے پیچھے جڑ یہی ہے, غصہ ہی. کوئی چیز ایکسیپٹ ہوئی نہیں ہوئی, اس کی عادت یا اس کا بولنا یا اس کا سٹائل یا جو کچھ بھی ہے, تو پھر اس کو ہم ایسا ایگریسولی لیتے ہیں, اپنے اینگر کو شو کرتے ہیں, تو پھر وہ بات بگڑ جاتی ہے. اس لیے اس کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ جو شادی ہے نا, جو شادی ہے, جو خوشی کی حالت ہے, اس خوشی کی حالت کو ہی برقرار رکھا جائے. لیگلی ٹھیک ہے, جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں لیگلی اور شرعی بھی آپ زبانی طلاق دے سکتے ہیں, کہ دونوں طرح سے اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ جائز ہے اور عمل میں آ سکتا ہے تو اسی لیے عمل میں لایا جاتا ہے. لیکن بات تو پھر وہیں پیچھے جائے گی نا, بیک گراؤنڈ پہ, اس پہ کہ آپ کے رشتے اتنے مضبوط ہوں کہ یہ نوبت نہ آئے. بالکل صحیح, بالکل وہ صحیح. کاغذی ہو یا زبانی ہو. ہم تو اس پروگرام کے تھرو یہ میسیج بھیج رہے ہیں کہ اپنے خاندانی اور شادی شدہ زندگی کے رشتے کو اتنا خوبصورت کر دیں, اتنا بیوٹیفائی کر دیں, ایکسیپٹنس اتنے اس لیول پہ چلی جائے کہ کبھی یہ خیال بھی نہ گزرے کہ ہم نے سیپریٹ ہونا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا فیملی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہوگا اور بہت خوبصورت اور بڑے شاندار لوگ رہیں گے. چند روز پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اخبار میں, یہ 2-3 دن پہلے ہی, امریکہ میں ایک فرقہ ہے جو بڑے آرام سے رہتے ہیں, بہت ہی سکون سے رہتے ہیں, اور اپنے یونٹ کو انہوں نے ایسے شاندار طریقے سے برقرار رکھا ہے. اور پھر انہوں نے جو اس کی اسٹیٹسٹک دی کہ کوئی روپے پیسے کی کمی نہیں ہے, بہت خدا نے ان کو بلیس کر کے رکھا ہوا ہے. گھر میں فیملی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے, اور ان کے پاس کسی قسم کی محرومی نہیں ہے, اور وہ بھی ایک دم دے آر لیونگ ونڈرفل لائف. تو جب ہم وہاں سے یہ مثالیں لیتے ہیں کہ جو وہاں طلاقیں بھی بہت ہیں, پر ایک یہ بھی دیکھیں کہ وہاں ایسے پازیٹیو. ہاں جی, بالکل. اور آئیے ہم پازیٹیو چیزوں کو لیں, بالکل دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا سیکرٹ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں خوشحال ہیں, کوئی روپے پیسے کی کمی نہیں ہے, ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد اور ایکسیپٹنس اتنی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ میں رپورٹ دکھا سکتا ہوں آپ کو, اور مجھے انتہائی خوشی ہے اس کو دیکھ کے, پڑھ کے, کہ یس اس دنیا میں ایسے معاشرے بھی ہیں, وجود رکھتے ہیں. تو یہ جو بڑی, بلکہ طلاق سے کون کہتا ہے کہ سکون ملتا ہے؟ کوئی بتا دے مجھے, کوئی ایک مثال دے دے, میں بڑا سکھی ہوں, پہلے والے کو چھوڑ کر میں بہت سکھی ہوں. اور نہیں بھائی, وہ پہلے والے کو چھوڑا, اس کے ساتھ دوسرے دکھ کو آپ نے دعوت دے دی ہے. نیچر آف دکھ یا نیچر آف پرابلمس چینج ہو جاتا ہے. چینج ہو جاتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. یہاں پہ مجھے ایک اور بات بھی بہت زیادہ لگتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے پرسپیکٹیو کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں, اسپیس نہیں دے رہے ہوتے, ولنگنس کم ہو جاتی ہے, کائنڈنس کم ہو جاتی ہے, تو بھی یہ سب چیزیں لیڈ کر رہی ہوتی ہیں ہمیں نیگیٹو سائڈ پہ. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے صرف یہ سمجھ لیں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا لائف پارٹنر جو خداوند نے میرا ساتھی دیا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایک یونٹ کا جب ہم حصہ ہوتے ہیں تو اس یونٹ کا کوئی بھی حصہ اپنے یونٹ کے لیے کچھ خراب نہ سوچے گا نہ کچھ کرے گا, لیکن شاید ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ اس چیز کو لے کے کم ہو رہی ہوتی ہے
کہ ہم اس کی بات نہیں سمجھ. پیراڈائمس کی ہم بات کرتے ہیں. اگر ہم اپنے پیراڈائم کو چینج کریں, اپنے دیکھنے کے نظریے کو بدلیں گے تو ضرور حالات میں بہتری آتی ہے. اگر میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. ایک صاحب تھے, وہ ٹرین پہ جا رہے تھے اور ٹرین میں ہی ایک اور صاحب آ کے بیٹھے, ان کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے. اب وہ صاحب آ کے جب بیٹھے ہیں, یہاں پہ وہ جو پہلے صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سامنے وہ دوسرے والے بیٹھے ہیں. 2 بچے تھے تقریباً 2 سال کا اور 3 سال کا. بچے چھوٹے تھے, چھلانگ مار کے ادھر, چھلانگ مار کے ادھر جا رہے ہیں. وہ جو بندہ بیٹھا تھا کبھی اس کے سر پہ آ رہے ہیں, خوب تنگ کر رہے ہیں. اور وہ جو ان کا باپ تھا وہ سر جھکا کے بس یوں کر کے بیٹھا ہوا. اب تھوڑی دیر تک تو بندے نے برداشت کیا, پہلے والے نے, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ بچے دیکھیں, آپ اپنے آپ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بچوں نے ادھم مچایا, کبھی کسی کو تنگ کرے, کبھی کسی کو. میں نے آگے جاب پہ جانا ہے اور آپ بچے اپنے کنٹرول کریں. جب اس نے یہ بات کہی تو اس بندے نے اپنا سر اٹھایا اور وہ اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی, سوجی ہوئی آنکھیں اور آنسوؤں سے بھری ہوئی, اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا. تو اب وہ پہلا والا بندہ بھی تھوڑا گھبرا گیا اس کو دیکھ کے, تو کہہ رہا ہے کہ میں بہت معذرت چاہوں گا, میں اپنے دکھ میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ میری وائف کی ابھی صبح میں ڈیتھ ہو گئی ہے. میرے بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ میں ان کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ان کی ماں کو کیا ہوا ہے, اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ اپنے اس خوشی میں اور لا علمی میں وہ ادھر سے ادھر کود رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ میں چونکہ اس شہر میں اکیلا ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ میں نے آخری رسومات کیسے کرنی ہے, میں بچوں کو کہاں پہ چھوڑوں گا, میں نے اپنی بیگم کی باڈی کیسے لے کے آنی ہے, کیا کرنا ہے, اور سارے کام کیسے کرنے ہیں. جب وہ پہلے والے جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ سنا تو ان کا دل اتنا پسج گیا اور ان کی خود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اس نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ نہیں بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور اس بندے نے اپنے آفس سے چھٹی کی, ان کے ساتھ پورا دن رہا, بچے بھی سنبھالے, وہی بچے جو اس کو بہت برے لگ رہے تھے. جب اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور اس نے اس آدمی کی بات سن کے اس کے مسئلے کو انڈرسٹینڈ کیا, تو اس کا سارا پرسپیکٹیو چینج ہو گیا. وہی سارا غصہ ختم ہو کے ہمدردی میں بدل گیا. ہم ہر رشتے میں, اپنے ہر معاملے میں اگر ہم پرسپیکٹیو پہ غور کریں اور بات سمجھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو بہت پلیزنٹ اور پازیٹیو کر سکتے ہیں. بے شک ہو سکتا ہے ایسا, ہم اپنا پرسپیکٹیو چینج کریں. بالکل. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم ایکچولی باتوں میں اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم باتیں کرتے جائیں, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بس اسی بات کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو موقع دیں, محبت بڑھائیں. یہ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے, کوئی چھوٹے سے گرج کی وجہ سے اگر بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. جو رشتے خداوند نے جوڑے ہیں اور جو خوبصورت یونٹس ہمارے پاس ہیں وہ قائم رہیں تو وہی ان کی خوبصورتی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت لیں گے. اسکرین پہ اس وقت آپ ہمارا ایڈریس اور فون نمبر دیکھ رہے ہوں گے, ضرور فیڈ بیک دیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سجیسٹ کرنا چاہیں کوئی ٹاپک تو آپ ہمیں ضرور لکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو.